ذکرہ الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم دوستو، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو جس میں ہمیں یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کافی طویل حدیث مبارکہ ہے، حضرت نواس بن سمان والی، کہ جس میں ہمیں نزول کی پوری کیفیات آقا اسلام نے بتا دی کہ کس جگہ پر، کس علاقے میں اور کس لباس میں نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کام بھی یہاں پہ ذکر ہو گیا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے لد کے مقام پر۔ ہاں، میں سنا رہا تھا کہ لد کے مقام کا جو مرزا قادیانی نے جو تعویل کی ہے نا، یہ لدھیانہ گیا ہوا تھا، تو کسی عیسائی کے ساتھ نا اس کا تھوڑا سا مناظرہ ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ مناظرے میں اس کو ہوتی شکستی تھی، لیکن یہ اپنی فتح کے شور بلند کر دیتا تھا۔ کئی جگہ پہ ایسا ہوا، اس نے اسلام جس طرح کی زبان استعمال کی وہ بھی اسلام کو بدنام کرانے کا ذریعہ بنی کہ مسلمانوں کی اس طرح زبان ہوتی ہے۔ آریوں کو جس طرح ہندوؤں کے بارے میں جو گندی زبان استعمال کی مرزا قادیانی نے، تو جوابی طور پر جو ہندو اسکالر تھے انہوں نے جب اسلام پر حملہ کیا، زبان اس نے گندی استعمال کی کیونکہ یہ مسلمانوں کی طرف سے مسلمان کہلاتا تھا، تو ان کو جوابی حملہ انہوں نے اسلام پر کیا۔ تو یہ ذریعہ بنا، بلکہ الٹا بیوقوفی کی انتہا ہے یہ۔ تو اسی طرح یہ وہاں لدھیانہ گیا ہوا تھا، عیسائی سے مناظرہ ہوا، تو اس میں اعلان کر دیا کہ یہ اصل میں یہ جو نصارہ ہیں یہی دجال ہیں، اور یہ میں نے لدھیانہ میں انہیں شکست دی ہے، تو دجال کو قتل کر دیا۔ لد سے مراد لدھیانہ ہے، کہتے لد سے مراد لدھیانہ ہے۔ تو یہاں دیکھو عیسائی کو اس کے دلائل میں ناکام کیا ہے، اور یہ نصارہ ہی دجال ہیں، یہ قتل ہو گئے، شکست فاش ہو گئی۔ اب لد میں دجال صاحب قتل ہو گئے، مرزا صاحب کے جو دجال صاحب تھے نا وہ قتل ہو گئے لدھیانہ میں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے متعلق، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم اس وقت کس حال میں ہوگے، تم اس وقت کس حال میں ہوگے کہ جب تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اب اس میں دیکھیے دو باتیں میں سمجھا دیں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ وہ ایک خاص کیفیت کی طرف نشاندہی کر دی کہ ایک اور حدیث آگے آئے گی، اس میں اس کیفیت کی مزید اس کو وہ کھول دے گی کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس وقت منظر یہ ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جس مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے نا، تو وہاں نیچے ایک نماز کا وقت ہوگا۔ آگے ایک اور حدیث میں آقا نے یہ تفصیل بتائی کہ ایک نماز کا وقت ہوگا، تو جب وہ نیچے اتریں گے اچھا، اسی مسجد میں اسی نماز میں حضرت مہدی بھی موجود ہوں گے، مہدی منتخب ہو چکے ہوں گے، مہدی کو لوگ پہچان چکے ہوں گے، اسی میں ہوں گے، اسی نماز کے اسی مسجد میں موجود ہوں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو لوگ انہیں کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، بلکہ حدیث میں یوں ہے کہ وہ نماز بالکل جماعت تیار ہوگی، تو لوگ کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں، اس امت کا امام امت میں سے ہی ہوگا، تو وہ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ کیفیت بھی، وہ منظر بھی بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، لیکن تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی اسی امت میں جو پیدا ہوا، اس امت ہی ایک امام ہوگا، اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے، وہ انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ یہاں اور بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، پہلی حدیث میں کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے،
یہاں اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں کہ یہاں قسم بھی کھا کے آپ نے اطلاع دی اور عیسیٰ بن مریم کی اطلاع دی، اور دوسرا انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ اس دور کے ایک حالات کی طرف ہمیں اشارہ کیا کہ جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، سو کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اس عرب کے اس معاشرے میں جوان اونٹنیوں کی اہمیت انہیں پتہ ہے، آج ہمیں اس کے نہیں اندازہ ہو سکتا۔ کئی چیزیں نا اس پس منظر میں جا کے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس وقت عرب کے معاشرے میں جن چیزوں کی اہمیت تھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو جوان اونٹنی وہاں آج یہ جو ہماری لینڈ کروزر سے بھی آگے جو گاڑی ہے نا کوئی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کی اس جیسے اہمیت تھی۔ اور لینڈ کروزر پھر بھی آگے بچے پیدا نہیں کرتی، بس آگے اس کی کوئی چھوٹی سی کوئی مہران ہی پیدا کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جوان اونٹنی کہ اب یہ تیار ہے، اب اس سے آگے نسل چلے گی، اونٹ در اونٹ آتے جائیں گے آگے نسل، تو اس کی اہمیت اس معاشرے سے ہی سمجھی جا سکتی ہے وہاں جا کے، یعنی کہ اپنے ذہن کو وہاں جا کے لے جائے۔ میں اپنے ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ میرے پاس کچھ دہریے دوست آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کئی نکل آئے وہاں سے الحمدللہ دہریے سے اسلام کی طرف آ گئے، تو میں انہوں نے مراقبہ کرایا کرتا تھا، کیونکہ اصل میں یہ جو آج کے نوجوان کا دماغ ہے نا، وہ آج بہت دور تک پہنچا ہوا ہے، وہ 100 سال آگے دیکھ رہا ہے، 200 سال آگے دیکھ رہا ہے آج یہاں کھڑے ہوئے، تو یا اس دور کو دیکھ رہا ہے۔ اب موازنہ کرتا ہے جب اسلام 1400 سال پہلے والے جو اس وقت کی معاشرت ہے اس کے ساتھ بڑا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ وہاں اس وقت کی معاشرت، اس وقت کی جو معیشت تھی اور معاشرت تھی، جو ہمارا رہن سہن تھا، جو ہمارے رشتے ناطے، ماحول، رشتے ناتوں کی عمریں یہ بڑے آزمائش کے باعث بنتی ہیں کہ یہ کیا۔ تو پھر میں مراقبہ دوستوں کو میں کہتا تھا یار آنکھیں بند کر کے نا ذرا مراقبہ کرو، 100 سال پیچھے والا معاشرہ دیکھو انسانوں کا، آنکھیں بند کر کے 200 سال پیچھے والا معاشرہ دیکھو، اس وقت سوچو کیا تھی، کیا سہولیات تھی، کیا رہن سہن کیسا تھا اس وقت کی عورتیں کیسے رہتی تھیں، کیسے کام کرتی تھیں، کیسے اپنے بچے کیسے پیدا کرتی تھیں اس وقت۔ 200 سال کی عورت مراقبہ کرو، 300 سال کی عورت، 400 سال پیچھے چلے جاؤ، وہاں اس وقت مرد کیا کیا کام کرتے تھے، اس وقت علاج معالجہ کیسے کرتے تھے، اس وقت سوتے کیسے تھے، رشتے ناطے کن کن عمروں میں کرتے تھے، 500 سال پیچھے، 1400 سال پیچھے جب پہنچا کے نا وہاں کا خیال کرو، تم ٹکراؤ، ایک جو ذہنی کشمکش پیدا ہوتی ہے نا، 9 سال عمر، 10 سال عمر بچی، وہ 40 سال عمر، 50 سال عمروں پہ اعتراض، شادیوں پر اعتراض، یہ فلاں، یہ بہت سارے اعتراضات۔ عرب معاشرے کا اس وقت 1400 سال پہلے انسانی معاشرہ کہاں تھا اس وقت آقا علیہ السلام نے جو آوازیں اٹھائیں اس کو دیکھو کہ اس دور کے مطابق وہ ایسا انقلابی آوازیں تھیں کہ آج دیکھ لیں آپ، تو وہ واقعی کہتے تھے کہ واقعی ہم تو آج یہاں بیٹھے ہوئے 18 سال سے کم عمر شادی گناہ سمجھ رہے ہیں، اس 200 سال پہلے، 1400 سال پہلے نکاح کی عمریں، اس وقت انسانی جسامتیں، انسانی صحتیں، اس وقت آپ تصور کریں نا، انسانی قد کاٹ، عمریں دیکھیں، جسامتیں دیکھیں، ساری ہم آج کا انسان جو میڈ ان چائنا مارا رہا ہے سارا، ہم آج کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، اس وقت کے بیٹھے موازنے کر رہے ہیں، تو وہ کئیوں کو بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ پیچھے جانا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے اور وہ انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، سو کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، یعنی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، اس طرح ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ لوگوں کے دلوں سے یہ اس دور کا ایک کارنامہ ہوگا، سنہری دور ہوگا، وہ آگے ذکر ہونے لگا، فرمایا لوگوں کے دلوں سے
کینہ اور حسد ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ بیماری ہیں، یہ انسانی بیماریاں ہیں، یہ مسلمانوں میں بھی پائی جا سکتی تھیں، پائی جاتی رہی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ان سے بچو 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 بچو، پریکٹس کر کر کے بچنا ہے، لیکن موجود ہیں کینہ حسد، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم نے پریکٹس کر کر کے بچنا ہے خود۔ لیکن اس وقت کو ایسا سنہری دور کہا گیا ہے نا آقا علیہ السلام نے، کہ فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد یہ آپس میں ختم ہو جائے گا بالکل، ایسا سنہری دور۔ اور فرمایا وہ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے لیکن کوئی شخص قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص مالدار، ہر شخص کے پاس مال کی کثرت ہوگی۔ یہ وہ سنہری دور کی نشانیاں بھی بتا رہی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ، یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ ایک گروہ وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حاکم بننے تک جہاد کریں گے، جہاد کر کے، جہاد ہوگا، علاج ہوگا یا صفائی ہوگی یا آپریشن ہوگا، تو اس کے ذریعے پھر جو ایک صحت مند معاشرہ قائم ہوگا، اس معاشرے کی خصوصیات بیان فرمائی کہ کتنا سنہری دور ہوگا، تو وہ ایک جہاد کرنے کے بعد یہ ہوگا۔ جبکہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ مہدی مسیح آئے ہوئے ہیں، ان سب نے جہاد کو منسوخ قرار دیا ہے۔ مرزا قادری نے بھی جہاد کو منسوخ قرار دیا، اس نے کہا جہاد اب حرام ہے۔ جبکہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو جہاد ہوگا، اور ایک بڑا جہاد ہوگا، فائنل راؤنڈ، آخری راؤنڈ ہوگا وہ، اس کے بعد پھر پورا امن معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، کہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، قیامت کی باتیں، قیامت کے بارے میں آپ نے بتایا، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دھوئیں کی علامت آئے گی کہ بہت زیادہ دھواں پیدا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ایک علامت دیکھو گے دجال آ جائے گا، دجال پیدا ہو جائے گا اس امت میں، 2 ہو گئی۔ تیسری آپ نے فرمایا دابۃ الارض، زمین کا ایک کیڑا زمین کے اندر سے پیدا ہوگا۔ پھر فرمایا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کو، اور پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کو۔ ہمارے موضوع سے متعلق یہ اس میں جملہ آ گیا۔ دیگر علامات بھی اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، کچھ علامات ابتدائی ہیں، کچھ علامات درمیان میں، کچھ علامات بالکل آخری ہیں قیامت قائم ہونے کی، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی نہیں، قیامت کی۔ لیکن اس میں کیونکہ ایک جملہ ہمارے مضمون سے متعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا بھی، تو آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو چکے ہوں گے، قیامت پھر اس کے بعد قائم ہوگی۔ وہ سنہری دور جس کی ہمیں مختلف احادیث میں خبر دی گئی ہے وہ قائم ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد جب دوبارہ زوال آئے گا پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کی، اور یاجوج ماجوج کے پیدا ہونے کی، اور ایک نشانی اور کہ 3 جگہوں پر دھنسنے کی بڑی خبر، 3 جگہوں پر، مختلف 3 علاقوں کے آپ نے نام لیے، آگے کچھ احادیث میں مزید تفصیل بھی آتی ہے قیامت کی علامات میں، وہ موضوع الگ ہے، کہ 3 جگہوں پر دھنسنے کی خبریں، کہ فلاں جگہ پورا کوئی علاقہ یا پوری جگہ دھنس گئی،
بڑی مشہور ہوگی، دھنس گئی، پھر کہیں اور سے بھی اطلاع آئے گی دھنسنے کی، فرمایا 3 جگہوں کا دھنسنا۔ اور پھر فرمایا اچھا یہ ساتھ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی کہ ایک دھنسنا مشرق میں، ایک دھنسنا مغرب میں، اور ایک دھنسنا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ یہاں ساتھ تھوڑی سی تفصیل بھی دے دی کہ 3 دھنسنے بڑے مشہور ہوں گے کہ فلاں کوئی علاقہ یا جگہ یا کوئی چیز دھنس گئی، اس کی تفصیل کچھ اور حدیث میں ہوگی، لیکن میرے علم میں اتنی سی بات کہ یہ 3 دھنسنے ہوں گے۔ اچھا پھر فرمایا آخر میں آپ نے آگ کا ذکر فرمایا کہ ایک آگ ہوگی بڑی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کا میشر کا جو مقام ہے شام اس کی طرف لے جائے گی، ایک بڑی ایک آگ نکلے گی۔ فرمایا یہ بھی ایک علامات ہیں، یہ قیامت سے پہلے پہلے یہ ساری علامات ہو چکی ہوں گی، پھر قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ بیان تو اکٹھے 4 لائنوں میں ہو گئی، لیکن ان کا پروسیس بڑا لمبا ہے یہ علامات لمبی ہیں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، وہ نازل ہوں گے، جہاد ہوگا کئی سالوں تک، پھر کئی سال ان کی زندگی کے ہوں گے، پھر وہ وفات پائیں گے، ایک سنہری دور قائم ہو چکا ہوگا، اس میں بھی کئی سال لگیں گے، پھر وہ فوت ہو جائیں گے، پھر ان کی تدفین ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی روضہ رسول میں ان کی تدفین ہوگی، اور مسلمان جنازہ پڑھیں گے، تدفین ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب زوال آئے گا، پھر یہ قیامت کی علامات آہستہ آہستہ شروع ہوں گی اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، ابن مریم علیہ السلام فج روحا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، فج روحا میں حج یا عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھیں گے، یعنی نازل ہوں گے، دنیا میں آئیں گے، اور پھر حج اور عمرہ کا تلبیہ پڑھیں گے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کر دیا، کتنی ساری احادیث مبارکہ میں جگہ، مقام، لباس، موقع، پھر ان کا حج یا عمرہ کرنا، اس کا تلبیہ پڑھنا، ایک ایک بات ہمیں اتنی تفصیل سے بتا دی، لیکن اس کے باوجود ساتھ کل بھی عرض کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ جو باتیں میں بتا کے جا رہا ہوں، جو پیغام دے کے جا رہا ہوں، اس سے متصادم بھی ماحول پیدا ہوں گے، اس سے متصادم فتنے اٹھیں گے، ان سے خبردار رہنا ہے، ان سے اپنے ایمان کو بچانا ہے کہ وہ اس میں تعویلیں کریں گے۔ اب دیکھیں مرزا قادری نے تعویلیں کی ہیں ہر چیز کی، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مینار کا مطلب یہ، لباس کا مطلب یہ، لد کا مطلب یہ، دجال کا مطلب یہ، فلاں فلاں، یہ ہر چیز کے مطلب نکالے، تعویلیں کیے، تعویلیں کر کے خود بھی گمراہ ہو گیا، اور دیکھ لیں کہ کتنی لوگوں کو یہ گمراہ کر گیا، گمراہی پہ ڈال گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابی داؤد شریف کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا، کہ یعنی میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ہی نزول ہوگا جب ہوگا تو، اور بلا شبہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، پس تم لوگ جب ان کو دیکھ لو تو انہیں پہچان لینا، وہ درمیانہ قد کے ہوں گے، ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے کپڑوں میں ہوں گے، اور ان کا سر یوں ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اگرچہ وہ پانی سے تر بھی نہ ہوگا۔ وہ لوگوں سے اسلام کی طرف سے جہاد کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں تمام مذاہب کو ختم کر دے گا سوائے اسلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور زمین میں 40 سال رہیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں مزید تفصیلات آ گئی۔ اب ہم دیکھ لیں کہ جتنے بھی اس وقت دعوے داران ہیں مسیح ہونے کے یا مہدی ہونے کے، کم از کم مسیح ہونے کے جو دعوے داران ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ان احادیث مبارکہ میں ایک تو نازل ہونے کا ذکر ہے،
یہ نازل نہیں ہوئے۔ دوسری نشانی، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نازل ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، اور ان کو نبوت ملی تھی، اور یہ سارے اس امت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں سے نبوت کے دعوے کیے انہوں نے۔ اگلی بات، عیسیٰ علیہ السلام کے جو کارنامے ہیں ان میں سے یہ کسی نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، نہ اس جگہ پر پہنچے، نہ اس مقام پر نازل ہوئے، اور جو کارنامہ تھا کہ دجال کو قتل کرنا اور اسلام کا غلبہ، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کرنا، دیکھ لیں اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، ابھی بھی کفر موجود ہے، فساد موجود ہے، ظلم موجود ہے، اسلام کا غلبہ نہیں ہے۔ اور وہ جو سنہری دور قائم ہونا تھا وہ سنہری دور قائم نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ مسیح والی، عیسیٰ علیہ السلام والی کسی نشانی پر بھی پورا نہیں اترتے، اور جو ان کے ذمہ کام تھے ان میں سے کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ دعوے داران اپنے دعووں میں سچے نہیں ثابت ہوتے۔ نہیں، مرزا قادیانی ساری زندگی اپنے مکہ مدینہ جا ہی نہیں سکا، پیدائش سے لے کے وفات تک۔ ہاں جی، حج کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، حج اور عمرے کا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ والے جس مسیح کی خبر دی گئی ہے ان میں سے وہ کسی ایک نشانی پر بھی پورا نہیں اترتا، لہذا اپنے دعووں میں جھوٹا ہے یہ بھی، اور دیگر مسیح بھی اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ قادیانیت والے جو عام لوگ ہیں، یہ ان کا مین جو بلیف ہے اس میں یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے کہ مسیح نے آنا ہے اور یہ مسیح یہ ہے، کیا یہ ان کا مین اس چیز پہ ان کا مطلب بیس کرتا ہے سارا کیا؟ یا نہیں مرزا نے بھی بعد میں کہہ دیا کہ نہیں میں مسیح نہیں ہوں، میں مہدی ہوں، یا کچھ اور کہہ کے؟ نہیں، وہ آپ کا سوال تھا، آپ کا سوال ہے کہ کیا قادیانی جو ہیں وہ اسی مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہی مسیح آ گیا ہے نا، اور یہی ان کا مین یعنی ان کا اس میں جو اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسیح جو ہے یعنی کہ جو مرزائی ہے، عام مرزائی کہتے ہیں، چلے اس کو پاس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا جو بیسک اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ وہ وہی مسیح ہے یعنی جو جن کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تھی؟ ہاں، میں سمجھ گیا۔ اصل میں جیسے پہلے عرض کیا نا کہ جو ہمیں آقا علیہ السلام نے خبر دی ہے جس مسیح کے اوپر جانے کی، وہاں سے اوپر جانے نہیں دیا، نیچے سے آنا نہیں، تو وہ کہتے ہیں اب جس نے آنا ہے مسیح نے آنا ہے، مسیح کی کسی مسیل نے آنا ہے۔ اور پھر مرزا قادری نے یہ بھی لکھا کئی جگہ، تو مسیل تو ہمیشہ دنیا میں آتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے 10,000 مسیح آ جائیں، یہ بھی لکھا ہے، الفاظ ہیں ایک جگہ۔ اور ایک جگہ لکھا ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور بھی مسیح آ جائے۔ تو اپنے آپ کو مرزا قادری نے مسیح کہا ہے، حقیقی مسیح اس نے کہا اوپر گئے نہیں، واپس آنا نہیں، آنے کی خبر ان احادیث میں یہ جو ہیں، تو اس کا مطلب ہے مسیح کہ مسیح کا ایک مسیح آنا ہے، تو وہ امت میں سے ہی منتخب ہونا ہے، تو میں وہی مسیح ہوں، یہ کہا۔ اور ساتھ اس نے کہا مہدی اور مسیح دو شخصیات نہیں ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے مہدی سے متعلق علیحدہ کہ ہمیں پوری ذخیرہ احادیث میں دو شخصیات کی اطلاع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی، ان کی نشانی علامات ابھی ہم نے پڑھی، دوسرا حضرت مہدی کی علامات نشانی ہمیں علیحدہ سے ذکر ہوئی ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس نے خود ہی کہا ہے نا، ہم تو پابند ہیں، ہم تو ہیں مسلم علمی کتابی، ہمیں تو کتاب سے دکھائیں نا ہمیں کتاب سے دکھائیں، کتاب اللہ سے دکھائیں یا احادیث مبارکہ سے دکھائیں کہ بھائی اس میں کہا گیا ہوگا بہت سارے مسیح آنے ہیں، ہمیں تو ایک بھی مسیح کی خبر نہیں ہے،
پوری ذخیرہ. میں تو اکثر قادیانی کو دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں ایک تو مسیل مسیح دکھائیں نا. ہمیں تو کہا گیا ابن مریم، جیسے میں نے پہلے کہا ابن مریم کے نازل ہونے کی خبر ہے، اور ابن مریم کے اٹھائے جانے کی اطلاع ہے. نازل بھی ابن مریم نے ہونا ہے، وہ بنی اسرائیل والے جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں انہوں نے نازل ہونا ہے. ہمیں اتنی بات بتائی گئی ہے. کہا وہ کیا کرنے آئیں گے؟ بھائی بتایا گیا حدیث میں کہ یہ کارنامے کریں گے. فرمایا دنیا میں امت میں سے کوئی صلاحیت کا مالک نہیں ہے جو کارنامہ کرے. میں نے کہا یہ اللہ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا، نہ آپ سے کیا تھا کہ اس امت میں کوئی ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ نے کیا. اللہ اپنے کاموں میں کسی کا پابند نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو وہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. جی کیا غلام احمد قادیانی کے مختلف فتوا میں مختلف دعوے رہے ہیں؟ پہلے مسیح کا، پھر مہدی کہا، یا جی مرزا ایک ہی وقت میں تمام دعوے؟ نہیں، یہ اس نے آہستہ آہستہ یہ دعوے بڑھائے ہیں. پچھلا والا کینسل ہو جائے گا؟ نہیں وہ نہیں کینسل نہیں کیا. وہ ترقی کے منازل طے کرتے، پہلے سکیل میں، پھر دوسرے سکیل، تیسرا سکیل، چوتھا سکیل، وہ ایسا دیکھو اس نے ترتیب برقرار رکھی ہے. وہ یہ نہیں کہ چھلانگ لگا کے پہلے ہی وہ 19ویں سکیل پہ پہنچ گیا یا 21ویں پہ. ترتیب رکھی ہے کہ پہلے وہ مصنف بنائے، مصنف کتابیں لکھنی شروع کی. برائی نے اہم دیا، اس پہ شور مچایا. پہلی کتاب 81-82 میں. پھر وہ مناظر کے طور پہ تھوڑا مشہور ہو گیا مناظر، کہ عیسائیوں سے مناظرے کیا، وہ دیسی زبان میں کہیں گے پنگے لینے شروع کیے. اس نے چھیڑخانیاں شروع کی عیسائیوں سے، کیونکہ اس وقت پادری بہت زیادہ وہاں تبلیغ کے لیے یہاں آئے. ہندوستان میں انگریز دور تھا نا، پادریوں کے لشکر آئے یہاں تبلیغ کے لیے، جس کی وجہ سے یہاں کے سارے عیسائی ہندوؤں میں سے عیسائی ہوئے ہندوؤں میں محنت کی. کچھ مسلمان بھی عیسائی ہوئے، زیادہ ہندو عیسائی ہوئے یہاں ہندوستان میں. تو وہ پادریوں کے لشکر آ گئے. تو کچھ وہ جگہ وہ بیٹھ کے اپنا عیسائی پادری مسلمانوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے. ہاسپٹل کھول دیے، فلاں یہ وہ سارا. وہ اس ماحول کے اندر نا اس نے دعوے شروع کیے. تو عیسائیوں سے مناظرے، آریاؤں سے، یہ ہندوؤں سے، دوسرے ان کے پادریوں سے مناظرے شروع کیے مناظر کے طور پہ. تیسرا پھر آہستہ آہستہ اس نے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا، اصلاح کرنے والا. پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس صدی کا مجدد. اور پھر بیعت لینی شروع کی 1899 میں. بیعت لینی شروع کی. اور بیعت کیا، وہ 10 شرائط بیعت وہ ساری صوفیہ والی ہیں. 10 شرائط بیعت صوفیہ والی ہیں، ان پر بیعت لینی شروع کر دی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ اس نے 1890-91 میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا کہ بھئی وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اوپر نہیں گئے. مسیل مسیح کی ہے، مسیل آنا تھا، تو وہ مسیل بھی میں ہوں. مسیل مسیح پھر کہا اپنے آپ کو. پھر کہا کہ وہ مہدی جس کی خبر تھی وہ بھی ایک ہی وجود ہے. مہدی بھی مجھے ہی کہا گیا ہے، وہی کہا گیا، وہی مسیح وہی مہدی، ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں. پھر کہا کہ منصب اور مقام، کہ اس مہدی مسیح کا منصب اور مقام کیا ہونا تھا. سن 1900 تک نبوت سے انکار کرتا رہا. سن 1900 میں کہا کہ مسیح مہدی کا مقام نبی کا ہونا تھا، امتی نبی کا، کہ امتی بھی ہونا تھا اور ایک معنی میں نبی بھی ہونا تھا. تو یہ امتی نبی کی ٹرم اس نے نہیں ایجاد کی، تو کہا کہ امتی نبی. یہ اس طرح آہستہ آہستہ نا سفر کرتے ہوئے یہ امتی نبوت تک پہنچا ہے، بغیر شریعت کے امتی نبوت.